نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2482 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,38,377، سندھ میں 3,15,410، خیبر پختونخوا میں 1,31,775، بلوچستان میں 25,001، گلگت بلتستان میں 5,561، اسلام آباد میں 81,007 جبکہ آزاد کشمیر میں 19,108 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,31,13,393 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 55,442 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,36,702 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 4,083 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 73 افراد جاں بحق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 20,680 ہو گئی۔ پنجاب میں 9,960، سندھ میں 5,003، خیبر پختونخوا میں 4,043، اسلام آباد میں 755، بلوچستان میں 273، گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 539 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پہلی بار ایک سال میں 4,000 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرنے اور تاریخی سنگ میل عبور کرنے پر FBR کو شاباش دی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ صرف ایک سال کے عرصے میں 4,000 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ یہ تاریخی سنگ میل عبور کرنے پر FBR کو شاباش دیتا ہوں۔ وزیر اعظم نے مزید بتایا کہ جولائی 2020 سے مئی 2021 تک FBR نے 4,143 ارب روپے کا ٹیکس جمع کیا۔ ٹیکس محصولات گزشتہ سال کے مقابلے میں 18% زائد ہیں۔ یہ سنگ میل حکومت کی معاشی پالیسیوں کے باعث معیشت کی بحالی کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ نے لاہور میں شیخ ابوالحسن شاذلی لائبریری کا افتتاح کر دیا۔ اس ریسرچ سینٹر میں اسلام، صوفیزم، مذہبی افکار، رواداری، سائنس و ٹیکنالوجی اور جدید علوم پر تحقیق کی جائے گی۔ خاتون اول شیخ ابوالحسن شاذلی ریسرچ سینٹر پہنچی تو ریسرچ سینٹر میں آڈیٹوریم، لائبریری اور کانفرنس روم کا دورہ کیا۔ خدمت خلق کے سفر میں فرح خان بھی ان کے ہمراہ موجود تھیں۔ خاتون اول اس سے پہلے بھی مختلف شہروں میں قائم پناہ گاہوں، لنگر خانوں، دارالامان اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے انتظامات میں نمایاں بہتری کے لیے کوشاں رہی ہیں۔ خدمت خلق کے سفر میں ان کی دست راست فرح خان بھی ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں۔ وزیر اعظم کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ پہلے عبادت ان کی ترجیح تھی لیکن عمران خان سے ملنے کے بعد یہ بات سیکھی کہ عبادت کے ساتھ انسانیت کی خدمت بھی بہت ضروری ہے۔ خاتون اول نے انسانیت کی خدمت کا صرف زبان سے اظہار نہیں کیا بلکہ عملی طور پر بھی اس کا مظاہرہ کیا۔ عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے 1 ستمبر 2018 کو لاہور میں دارالشفقت کا دورہ کیا۔ انہوں نے نہ صرف یتیم بچوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا بلکہ خود بھی ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس موقع پر ان کی دوست فرح خان بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ فیصل آباد میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا کہ مہنگائی سب سے زیادہ سندھ میں ہے جبکہ سندھ میں پانی کا مسئلہ بھی سب سے زیادہ ہے کیونکہ بلاول کے مافیاز پانی روک لیتے ہیں۔ سندھ میں مختلف محکموں میں مافیا کا راج ہے۔ سندھ میں کتے کے کاٹنے کی ویکسین تک نہیں ملتی۔ فاروق حبیب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت IMF کے پاس گئی تھی جبکہ پچھلے دور میں اربوں روپے سندھ کو NFC ایوارڈ کی مد میں ملے ہیں۔ عدلیہ نے لاڑکانہ کی ترقی پر کہا تھا کہ ڈائن بھی 100 گھر چھوڑ دیتی ہے جبکہ IMF میں آپ کے نانا، امی اور والد سب گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف PDM کو اکٹھے کرتے پھر رہے ہیں۔ شہباز شریف کو چاہیے کہ پہلے نون لیگ کو اکٹھا کر لیں کیونکہ مریم نواز اور شہباز شریف میں اختلافات ہیں۔ ڈیرہ غازی خان پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح میدانی علاقہ نہیں ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے زمینی حالات ایسے نہیں ہیں کہ آسانی سے آپریشن ہو سکے۔
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس نون لیگ کے اسلام آباد سیکریٹریٹ میں ہوا، جس کی میزبانی مسلم لیگ نون اور صدارت پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کی۔ اجلاس میں شہباز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، آفتاب شیرپاؤ، محمود خان اچکزئی، میر کبیر شاہی، طاہر بزنجو بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال اور پی ڈی ایم کی حکمت عملی پر مشاورت ہوئی اور پیپلز پارٹی اور اے این پی کی واپسی سے متعلق معاملات بھی زیر غور لائے گئے۔ پی ڈی ایم کے سیکریٹری جنرل اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی نے اجلاس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کو جاری شوکاز نوٹس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے دونوں پارٹیوں کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کے لیے کہا، لیکن دونوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ نون لیگ کا دونوں جماعتوں کے بارے میں موقف واضح ہے، اب پی ڈی ایم ان دونوں کے بارے میں فیصلہ کرے۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے معاملے پر تفصیلی مشاورت کے بعد تمام جماعتوں نے مولانا فضل الرحمان کو فیصلے کا اختیار دے دیا۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کو پارلیمنٹ میں ساتھ ملانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ سینیٹ اور قومی اسمبلی میں تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر کردار ادا کریں گی۔ بجٹ اجلاس کے موقع پر تمام اپوزیشن جماعتوں نے مل کر مخالفت کرنے اور جعلی حکومتی اعداد و شمار کو بھرپور طریقے سے بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، اسحاق ڈار اور عابد شیر علی ویڈیو لنک پر شریک ہوئے، جبکہ تحریک انصاف کے اتحادی صف سے نکل کر پی ڈی ایم میں شامل ہونے والے بی این پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل بھی ویڈیو لنک پر موجود تھے۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بانیوں ایم کیو ایم کے اشتعال انگیز تقاریر میں سہولت کاریوں میڈیا ہاؤسز پر حملہ کیس کی سماعت ہوئی، جس کے لیے ایم کیو ایم کے مختلف رہنما عدالت پہنچے۔ ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار بھی انسداد دہشت گردی عدالت پہنچے۔ عدالت کے باہر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو میں فاروق ستار کا کہنا تھا کہ کراچی کا ایسا حال ہے جیسے یہ 5000 سال پرانا شہر ہو۔ سربراہ ایم کیو ایم بحالی کمیٹی نے مزید کہا کہ کراچی کو کھنڈر بنا دیا گیا، وڈیروں نے اسے اپنی کالونی بنا دیا ہے، منصوبے کے تحت یہاں سے کاروبار ختم کیا جا رہا ہے۔ فاروق ستار کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلدیاتی وسائل چھین کر کراچی کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے۔ جلد پریس کانفرنس کر کے اس سازش کو بے نقاب کروں گا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ میٹرک انٹر کے امتحانات 23 جون سے 29 جولائی تک ہوں گے، جبکہ صوبے 31 مئی سے کرونا ایس او پیز کے تحت 10ویں اور 12ویں کلاس کھولنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ وزیر برائے منصوبہ اسد عمر اور نیشنل کوآرڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان کی زیر صدارت این سی او سی کا اجلاس ہوا۔ فورم نے ملک کی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا، تاہم سندھ میں کرونا کے پھیلاؤ کے بارے میں خبردار کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات سے آنے والے مسافروں کو صرف مجاز لیبارٹریوں سے ہی پی سی آر کے منفی ٹیسٹ کے نتائج لانے کی ضرورت ہوگی۔ اس ہدایت کی خلاف ورزی کی صورت میں ایئر لائنز کو جرمانہ کیا جائے گا۔ این سی او سی نے کہا کہ یہ فیصلہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ جعلی ٹیسٹ کے نتیجے میں کوئی بھی مسافر ملک میں داخل نہ ہو سکے۔ 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات 23 جون سے 29 جولائی 2021 تک ہوں گے۔ امتحانات کی تیاریوں کے لیے صوبے 31 مئی سے کرونا ایس او پیز کے تحت 10ویں اور 12ویں کلاس کھولنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ 30 مئی سے 5% اور اس سے کم مثبت کیسز والے اضلاع میں تفریحی پارکس، واٹر پارکس اور سوئمنگ پول کو دوبارہ کھولنے کی اجازت ہوگی۔ بین الاقوامی بولین مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں $9، جبکہ پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت میں $300 کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ عالمی بولین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت میں $9 کی کمی واقع ہوئی اور عالمی بازار میں سونے کی فی اونس قیمت $1904 کی سطح پر پہنچنے کے باعث مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی ہفتے کے روز فی تولہ اور 10 گرام سونے کی قیمتوں میں بالترتیب $300 اور $258 کا اضافہ ہو گیا۔ قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں کراچی، حیدرآباد، سکھر، ملتان، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ کی صرافہ مارکیٹوں میں فی تولہ سونے کی قیمت بڑھ کر $1,12,100 اور 10 گرام سونے کی قیمت بڑھ کر $96,108 ہو گئی۔